السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں حکیم محمد شوکت اٹک ناڑا سے۔ تو روزے گزرے تو دوستوں کے ساتھ اپنے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں میں ادھر ایک دریا ہے، عموماً یہ سے دریا سندھ کا پانی آتا ہے نا، تو وہاں سیل کرنے کے لیے گئے۔ تو میں نے بولا چلو یہاں ایک تو ویڈیو بنا دیتے ہیں، آپ کو سیل بھی کرا دیتے ہیں، اور دوسرا تھوڑا غذا کے بارے میں بھی بتا دوں گا۔ ابھی غذا کے بارے میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ غذا بھی ایک بندہ، یعنی مثال کے طور پر ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو ایک چیز، جس طرح موٹا گوشت گائے وغیرہ کا گوشت ہے یا بھینس وغیرہ کا گوشت ہے، اگر آپ کے پاس وہ کھانے کی ہمت نہیں ہے اور آپ وہ وٹامن سے لینا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے علاوہ آپ چنا کی دال استعمال کر سکتے ہیں، اور کالا چنا، سفید چنا، مسور کی دال، تو وہی چیز آپ کو مل جائے گی۔ تو دوسرا، ابھی آپ مثال کے طور پہ تیتر بٹیر یا اور پرندوں کا گوشت کھانا چاہتے ہیں تو وہ چیز اویلیبل نہیں ہے، تو مونگ کی دال ہوتی ہے، اس میں وہ چیز اویلیبل ہوتی ہے۔ اسی طرح بکرے کا گوشت ہوتا ہے، تو بکرے کا گوشت اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ماش کی دال ہے، تو انشاءاللہ وہ چیز جو جسم میں کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں نا، بس انہیں سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے چاہے غریب ہو امیر ہو، اور اس کے لیے ایک اس لیول کی چیزیں بنائی ہیں تاکہ دونوں بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ابھی ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ابھی ایک بڑی عید آ رہی ہے ہماری، بڑی عید میں قربانی کا جو مسئلہ ہوتا ہے، ایک اب غریب آدمی قربانی کے لیے پیسے نہ ہوں تو اس کے لیے بھی دیکھو اللہ پاک نے سہولت رکھی ہے کہ وہ اسی طرح، مطلب جس طرح عید کے دن شروع ہوتے ہیں تو قربانی والا، یعنی کہ ناخن وغیرہ اور مطلب بال کاٹنا چھوڑ دیتا ہے، عید کی نماز پڑھ کے قربانی وغیرہ کے بعد جو بال وغیرہ یہ چیزیں کاٹی جاتی ہیں، تو ایک غریب آدمی کے لیے بھی اللہ پاک نے ایک سہولت رکھی ہے کہ وہ کیا کرے، اسی طرح عمل کرے، اور جب نماز پڑھ کے آئے تو وہ جب بال کاٹے گا، ناخن وغیرہ کاٹے گا، تو ایٹومیٹکلی اسے اتنا ہی اجر مل جائے گا۔ تو یہ چیز کبھی نہ سوچا کریں کہ میں غریب ہوں۔ غریب وہ ہوتا ہے جس میں ایمان نہیں ہوتا، جس میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ غریب وہ ہے جو قرآن و سنت پہ زندگی میں نہیں چلتا، تو غریب وہ ہے جو نیکی کے کام نہیں کرتا، دنیا کو سب کچھ بنا لیتا، کیونکہ یہ دنیا خوبصورت نظر آنے والی چیز ہے، تو اس کی رنگینیوں میں کھونے کی ضرورت آپ کو بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ مالی طور پہ کمزور ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ وہی چیزیں اپنے جسم میں اتار سکتے ہیں، صرف تھوڑا آپ کو غذا کے بارے میں پتہ ہو۔ تو میں نے بولا چلو تھوڑی بہت سیل کے لیے نکلیں گے تو آپ کو تھوڑی طبی معلومات بھی دے دیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو سیل بھی کرا دیں گے۔ تو یہاں بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ تو ابھی فی الحال یہ دریا اترا ہوا ہے، ابھی جب تھوڑے مہینے ڈیڑھ بعد بڑی تقریباً دریا یہ آگے یہاں تک آگے تک آ جائے گا،
تو پھر یہاں رونقیں اور دوبالا ہو جائیں گی۔ تو غذا کے بارے میں بات کر رہا تھا، غذا کے ابھی کیونکہ انسان کا جس طرح یہ فطرتی چیزیں موسم بنے ہوئے ہیں یا یہ کھانے پینے کی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں، تو انسان کا جسم بھی اسی لیول سے اللہ پاک نے ڈھالا ہوا ہے، تو اسی طرح آپ وہ چیزیں لے سکتے ہیں۔ یہ تو مریض کا ایک بہانہ بن جاتا ہے بھائی، ابھی حکیم صاحب اکثر حکماء پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے، حکیم صاحب ہمیں یہ روک دیتے وہ روک دیتے، حالانکہ ہر موسم میں ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے، کہ یعنی 12 مہینے آپ کو وہ چیز مل جائے گی جو آپ کے جسم کو اس وقت ضرورت ہے، جو آپ کے جسم کو تکلیف دے رہی وہ بھی سامنے پڑی ہوتی ہے۔ صرف علم کی بات ہونا ضروری ہے۔ تو عام بندے کو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی پرابلم ہو تو وہ معالج سے یہ چیزیں اپنے لیے تجویز کرے۔ اب انشاءاللہ آئندہ میں شوگر پہ تھوڑی بات کروں گا، اس میں عموماً اب ڈاکٹر حضرات یا وہ اور مطلب لوگ بھی، بلکہ ڈاکٹر آج کل بنے ہوئے وہ بھی یہ چیزیں رکوا دیتے ہیں، یا میٹھا نہیں کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ۔ حالانکہ میٹھا بھی ابھی 3 قسم کا ہوتا ہے جو جسم میں شوگر والا کھا سکتا ہے، تو وہ اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو امید ہے یہی بناؤں گا نا شوگر کے بارے میں، تو آپ کو انشاءاللہ میٹھا کھانے کی بھی اجازت دے دوں گا، کھلا کھائیں۔ کیونکہ میٹھا بھی اللہ پاک نے 3 قسم کا بنایا ہے، کیونکہ انسانی جسم کو ابھی جب بھی کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو ایک چیز کا بڑھاؤ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ایک بندے میں گرمی بڑھ گئی تو اس میں سردی اور خشکی کی کمی آ جاتی ہے، تو اسے لیول میں کرنا ہوتا ہے، وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے جسم میں سردی بڑھی ہوئی ہے تو اسے خشکی گرمی سے کنٹرول کر کے اسے لیول پہ لایا جاتا ہے، تو اسی طرح خشکی کا بڑھاؤ ہو تو اس میں گرمی کی تھوڑا ادویات اور غذا سے پورا کیا جاتا ہے، تو جس سے وہ سسٹم بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو سبزیاں بھی ہر موسم میں اویلیبل ہوتی ہیں، گرم بھی ہوتی ہیں، خشک بھی ہوتی ہیں، اور سرد، تینوں قسم کی سبزیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز کبھی نہ سوچیں کہ میں کیا کھاؤں، بس موالد سے بس جڑے رہیں۔ جب موالد سے جڑے رہیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ہم نے ابھی صبح جاتے ہی پہلے تو خرگوش لے کے گئے تھے، وہ پکائے تھے، اس وقت ویڈیو بنانا میں بھول گیا تھا، تو پھر مجھے یاد آیا، میں نے بولا چلو ویوز کو بھی دکھا دوں۔ تو ابھی کیونکہ ہمارا ڈبل پروگرام تھا، تو یہ دیسی مرغے کے ساتھ چاول پکائے تھے، یہ میں نے خود ہی پکائے تھے۔ تو یہ 2 بھائی آ رہے ہیں جو ساتھ گئے تھے، دوست ہیں، پانی لینے کے لیے، پینے کے لیے دریا سے۔ تو اس پانی کی خاصیت آپ کو میں بتاتا ہوں، اس ہمارے ایریے میں اس پانی کی خاصیت بہت زیادہ ہے۔ ایک تو یہاں بندہ آئے گا، پیے گا پانی اور نہائے گا تو اس کی بھوک اتنی لگتی ہے کہ بندہ بولتا میں کھاتا ہی رہوں، ایک کوالٹی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری اس کی بڑی کوالٹی میں نے دیکھی، کیونکہ اس دریا میں مختلف جڑی بوٹیاں اور چیزیں بھی آتی جاتی رہتی ہیں، تو عموماً یہاں یرکان جس بندے کو ہو جائے تو یہ میں ہوں، اور یہ میری پارٹی ہے۔ تو میں بول رہا تھا کہ اس پانی میں ایک وہ ساتھ اب دیکھیں اور بھی بھائی عید کی چھٹیوں کا انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، 7 گاؤں کے بہت سے کافی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ اس پانی کی ایک خاصیت
یہ بھی ہے کہ یہاں اگر کسی بندے کو یرکان وغیرہ ہو جائے تو اس پانی میں مثال کو آئے گا، یعنی کہ بیٹھا رہے پانی کے اندر اور ساتھ پانی پیتا رہے، تو یہ اس پانی میں اتنی مطلب تاثیر ہے نا جڑی بوٹیوں یہ وجہ سے کہ وہ یرکان چند دنوں میں بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، ہفتے ڈیڑھ کے اندر اندر پیلی ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ مثال گرم مزاج والوں کے لیے بڑی نعمت سے کم پانی نہیں ہے۔ یہ سامنے میں نے ابھی زوم کر کے دکھایا آپ کو، یہ ایک اور بھائی آئے ہوئے کسی گاؤں سے، تو یہ ہمارا دوست ہے، کبھی اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ برتن وغیرہ دھونے کی نا، تو یہ ابھی برتن دھو رہا ہے، تو آہستہ آہستہ اب ہم تیاری کریں گے واپس جانے کی۔ تو یہ سامنے جو میں زوم کرتا ہوں نا، یہ سامنے ایک گاؤں شادی پور بولتے ہیں نا، تو تھوڑا سا رات کا ایریا بن جاتا ہے اس دریا سے پار، تو اور بھی کافی سارے گاؤں لگتے ہیں، تو ادھر سے ہم گواٹ وغیرہ جانا تو نزدیک ہوتا ہے، یعنی پار ہو کے بیڑی وغیرہ بھی، یعنی کہ کشتی وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں پار جانے کے لیے، تو ادھر سے گواٹ بھی شارٹ ہو جاتا ہے، گواٹ کا راستہ بھی۔ تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور آئیکن بٹن ضرور پریس کر دیں، تو انشاءاللہ میں اچھی اچھی معلومات آپ کو دیتا رہوں گا۔ تو آپ کا بھائی حکیم محمد شوکت، اللہ حافظ۔